پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ مقابلے کا وقت آ پہنچا ہے اور تمام ہتھیار استعمال کریں گے اس جنگ میں, اس وار میں جو جاری ہے, اور سوائے ان ہتھیاروں کے جو آتشی اسلحہ جس کو کہتے ہیں آرمز اینڈ امونیشن. اور رسول بخش رئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا ہے, حکومت نے تو کیا ہی کیا ہے. میں ذرا بشیر بلور صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بشیر صاحب, جو حالات ہیں اس وقت, آج بھی ظاہر ہے اپر دیر میں ایک دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا ہے اور اس میں بہت سارے فوجی اہلکار مارے بھی گئے ہیں, تو یہ جو مسلسل ایک جنگ جاری ہے, آپ کے خیال میں حکومت کا, پاکستان کی حکومت کا, سیاسی جماعتوں کا رسپانس آپ کے خیال میں قابل اطمینان ہے؟ بڑی مہربانی, آپ نے مجھ سے اس بارے میں بات کی. کل جو ایکسیڈنٹ ہوا ہمارا دھیر میں, اس میں تقریباً 13 جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں, 12 لیویز والے شہید ہوئے ہیں, 3 تقریباً عام شہری شہید ہوئے ہیں, اور 45 جو ہیں وہ دہشت گردوں کو مارا گیا ہے. میں میاں صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, اور انہوں نے بھی بڑی مشکل دن گزارے ہیں, اور ساری پارٹیوں نے اور پیپلز پارٹی نے بھی. تو اب خدا نے ایک موقع دیا ہمیں ڈیموکریسی کا, اس کو اگر ہم ذرا سا اپنا دل بڑا کر کے اس کو سب کو ساتھ لے کر چلیں. میں نے کئی دفعہ آپ کے اچھا بلور صاحب ایک ذرا بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا جمہوریت کو موقع ملا ہے, عوام یہ پوچھتے ہیں, ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتے ہیں کہ عوام پہ جو گزر رہی ہے وہ کیا کریں, وہ کتنا عرصہ اور مزید دیکھتے رہیں اپنے لیڈران کو جو کوئی کام نہیں کر رہے ان کے مطلب کا؟ عوام سے اگر آپ بات پوچھیں تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عوام کو یہ بھی ساتھ بتائیں کہ یہ دنیا کی جو ورلڈ وار فرسٹ ہوئی تھی اس میں دنیا کے کیا حالات تھے, ورلڈ وار سیکنڈ پہ کیا حالات تھے. آج جو ہم جی رہے ہیں اس خطے میں, ہم تھرڈ ورلڈ وار, ان اناؤنس ورلڈ وار پہ ہم جا رہے ہیں. اور ہمارے جو, جیسے آپ کو علم ہے کہ ہمارے ہر روز تقریباً یہ مئی کے مہینے میں ہمارے کتنے بلاسٹ ہوئے ہیں, کتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں, مئی کے مہینے میں اتنے ہو چکے ہیں. ہم جنگ کی حالت, جی تو ہم جنگ کی حالت میں اس طریقے سے دیکھا جائے. اور ورلڈ وار 2 میں جو ممالک شامل تھے ان کی لیڈرشپ وہی حرکتیں کرتی تھی جو ہماری لیڈرشپ آج کر رہی ہے. میرے خیال میں لیڈرشپ نے جو کچھ کنٹرول کیا ہے, یہ حالات کو اگر آپ سوات کے حالات دیکھ لیتے تو 25 لاکھ لوگوں کو, آئی ڈی پیز کو سیٹل ایریا میں لا کر دوبارہ ودن 6 منتھ 25 لاکھ لوگوں کو واپس جا کر سیٹل کیا گیا. میرے خیال میں یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ساتھ ہی آپ سیلاب کو دیکھیں, جو سیلاب آئی تقریباً 855 ارب روپے جو ہے نقصان ہوا. تو وہ ساری باتوں کا مد نظر رکھ کر آپ دیکھیں تو میں مانتا ہوں کہ اپنا لوڈ شیڈنگ ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. تو مہنگائی کیوں ہے؟ آپ خالی یہ دیکھیں کہ ایک جو جنگ میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو اب یہ ساری باتیں مد نظر رکھیں. ایک یہ جو جنگ جاری ہے پارلیمنٹ کی سطح پر اور اداروں کے درمیان ایک کشاکش جاری ہے, اس میں آپ بتائیے گا جو تحقیقاتی کمیشن بننا تھا ایبٹ آباد کے واقعے پہ, کیا آپ جس طریقے سے وہ بنایا گیا ہے آپ کی جماعت اس طریقے سے متفق ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ کنسلٹیشن کا لفظ ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. اس کے آپ اس کو کہیں کہ نہیں, کنسلٹیشن ہے کہ آپ بات مل کے کریں. آپ کے لیڈر آف اپوزیشن نے, پاکستان کے لیڈر آف اپوزیشن نے ایک اپنی لسٹ بھیجی ہے, گورنمنٹ نے اس کو دیکھا, اس میں سے انہوں نے اپنے لوگوں کے نام دے دیے. یہ بائنڈنگ نہیں تھی کہ آپ وہی عمل کریں گے جو لیڈر آف اپوزیشن کہیں گے یا جو گورنمنٹ کہے گی. یہ تو سے دیکھیں, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں میاں صاحب سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ خدا کے لیے اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمیں سب کو مل بیٹھ کر اس بڑے عذاب سے جان چھڑانی چاہیے جو دہشت گردی ہے. یہ باقی جو ہے پہلے ہم اپنا قبضہ تو لیں, اپنے جو ہمارا کھیت ہے, کھیت کا قبضہ ہمارے پاس نہیں ہے, پہلے قبضہ لیں, پھر اس کے بعد بیٹھ کر کریں کہ کوئی گندم اگائے, کوئی گنا اگائے, کوئی شفتالو اگائے, وہ اس طریقے سے بات ہے. پہلے تو ہم اپنے ملک کو بچانے, اپنے ملک کو پہلے بچائیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, آپ ایک تو خوش آمدید, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور دوسرا یہ بتائیے گا آپ نے سن لی ہے بات بلور صاحب کی بھی, اور گوندل صاحب بھی پہلے یہی کہہ رہے تھے, رسول بخش رئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے اس نے بھی اگر حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کمیشن بناتے ہوئے, تو آپ کا جو رد عمل ہے وہ بھی اس میں بھی احتیاط نہیں کی گئی. شکریہ افسر صاحب. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں کی باتیں میں نے سنی نہیں ہیں, لیکن آپ نے جو بتایا, بلور صاحب نے جو کہا, انہوں نے بھی شاید تقریباً یہی بات کی. اس بات میں دو رائے نہیں ہے. ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سوال اس ملک کو بچانے کا ہے. جو چیلنجز درپیش ہیں وہ یقیناً بہت سیریس چیلنجز ہیں, اور ہم اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہمیں چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 3 سال ہو گئے ہم یہی بات کر رہے ہیں,
یہی بات ہو رہی ہے. یہ آج یہ جو جنگ ہے اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ آج کے نہیں ہیں. یہ آپ نے ورثے میں لیے تھے اور ورثے میں لیے تھے اور اس لیے لیے تھے کہ عوام نے آپ کو جو مینڈیٹ دیا تھا اس میں آپ نے ان کو یہ ہوپ دی تھی کہ یہ پالیسیز ہم چینج کریں گے, جمہوری نظام آئے گا, یہ جو جنگ ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس کو ایسن طریقے سے ختم کریں گے اور ملک میں امن و امان قائم ہوگا. 3 سال میں جب عوام کو کوئی سیریس ایفرٹ نظر نہیں آئی, سیریس ایفرٹ میں سب سے بڑی جو ان سیریس بات ہوئی ہے وہ میں بار بار دہراتا ہوں, آج پھر دہرا رہا ہوں, وہ ہے آپ کی اکتوبر 2008 والی 14 نکاتی قرارداد, جو صرف اور صرف اسی لیے بنائی گئی تھی. آپ کو یاد ہے یہ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہو اور اس پہ قرارداد منظور کی جائے. یونانیمس قرارداد بڑی مشکل سے منظور ہوئی تھی اور بہترین روڈ میپ ہے وہ ٹو گیٹ ریڈ آف دس وار ان وچ وی ہیو بین which has been thrust on us. So اگر یہ سیریس ایٹیچیوڈ نظر آتا تو یقیناً نواز شریف نے تو he is the only serious leader today who is fighting for democracy اور کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ورنہ تو ہم پہ کتنے الزام لگے, فرینڈلی اپوزیشن کا بھی مل لگا, یہ بھی کہا کہ یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کہا نہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں. بار بار میاں صاحب نے کہا کوئی جذباتی فیصلے ہم نے نہیں کرنے. اگر ہم پہ یہ الزام لگتا ہے فرینڈلی اپوزیشن کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ پہ تو ابھی بھی یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سخت کردار ادا کرنا چاہیے, آپ لوگ نرم کردار ادا. ایبسولوٹلی. تو اب اگر ہم تھوڑی سی دونوں طرف سے نہیں, آپ کو تو کسی کو بھی نہیں خوش کر رکھ رہے, نہ حکومت آپ سے راضی ہے نہ عوام راضی ہے. عوام تو پالیسی میں کہیں تو عوام تو چاہتی ہے کہ ہم اب اس حکومت کو, وہ کہتے ہیں ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے عوام کا؟ نہیں کہ یہ اس حکومت کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتے عوام. یہ آپ عوام سے ایک سروے کر لیں. میں اگر دیکھیں نا جی, دیکھیے اگر میں کہوں گا سروے کو یہ چیلنج کر دیں گے, اگر میں سب چیلنج کر دیں گے, نہیں وہ تو اس کا طریقہ کار تو کوئی ایسا ہونا چاہیے نا جو آئین اور قانون کے مطابق. اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ ریفرینڈم کروا لیں, آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لیں. ٹھیک ہے نا جی, یہی میں کہتا ہوں کہ دیر شوڈ بی اے وے آؤٹ آف اٹ. ٹھیک, میں تو یہی کہتا ہوں کہ عوامی رائے لینے کے لیے آپ ایک طریقہ کار بنا لیں. ریفرینڈم کرانا ہے ریفرینڈم کرا لیں. انتخابات ہیں, ہاں انتخابات کا راستہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جلدی انتخابات نہیں, جلدی نہیں, آپ مطلب 1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا. اگر ہوتا ہے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں آن ٹائم ہو جائے, لیکن جو اس وقت حالات ہیں وہ درست ہونے چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لے لوں اور گوندل صاحب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے اس پہ بات کریں گے کہ اگر پوری آپ کی حکومت ٹینیور پورا کرتی ہے تو 1.5 سال تقریباً اور رہتا ہے, اور اس 1.5 سال میں جو عوام کے مسائل ہیں اس میں صرف مہنگائی اور بے روزگاری کی بات نہیں ہے, حالانکہ وہ سب سے بڑے مسئلے ہیں, لیکن جو دہشت گردی ہے اور لوگوں کو جو ایک عدم تحفظ کا جو احساس ہو گیا ہے, جس میں وزیر داخلہ سب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اپنا اسلحہ اٹھا کے خود پھریں, اس کا کیا علاج ہے؟ اس پر بات کریں ایک بریک کے بعد.